سوال پوچھا گیا کہ کیا میں یا مجدد الفسانی شیئا للہ کی ورد پڑھ سکتا ہوں؟ یہ ورد کچھ لوگوں کے خیال میں مخصوص ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے، کہ یا شیخ عبد القادر شیئا للہ، نظر کرم فرما، کوئی چیز اللہ کی واسطے، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے عنایت فرما۔ جبکہ متفق علیہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ مدد فرما سکتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں استمداد غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور بندے سے مدد لینا۔ تو استمداد غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور بندے سے مدد لینے کے اپنی اصول ہے کہ مدد حقیقی مالک و مختار اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کریم ہی مددگار ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے کچھ خاص بندوں کو کچھ لوگوں کی مدد کے لیے، امداد کے لیے مقرر فرمائے، جن کی وسیلے سے اللہ رب العزت ان بندوں کی اچھائی اور بھلائی کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے آنکھیں مانگی ہے، تو کسی نے ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑنے کی فرمائش کی ہے، کسی نے جوانی لٹانے کی فرمائش کی ہے، کسی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک سے پانی مانگا ہے، کسی نے اپنی حیوانات، اپنے نباتات، جمادات کے لیے زندگی اور صحت مانگی ہے، کسی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی وسیلہ جلیلہ سے جنگوں میں نصرت اور فتح مانگی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی بے شمار عنایات سے وہ سارے لوگ مستفید ہو گئے۔ اب جن صحابہ کرام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک سے یہ چیزیں مانگی ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا العظم باللہ کہ میرے آقا کی ذات خدا ہے، یہ لفظ نہیں بتایا انہیں کہا کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اور اللہ کریم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو وہ مقام بخشی ہے کہ ان کی وسیلے سے اگر مانگی جائے تو اللہ رب العزت وہ عنایت فرماتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی وسیلہ جلیلہ سے مانگی، اللہ کریم نے عنایت فرمائے۔ اسی طرح تابوتی سکینہ خشک لکڑی ہے، اور وہ تابوتی سکینہ جو بنی اسرائیل کے پاس ہوتی تھی، جس میں سے حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے تبرکات تھے، اس تابوتی سکینہ کی وسیلے سے مانگے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو فتح اور نصرت عنایت فرمائی۔ اور بے شمار ایسے دلائل موجود ہے کہ اللہ کے بندوں کے وسیلے سے مانگے گئے ہیں، ان کا مدد مانگا گیا ہے تو ان کی مدد آن پہنچی ہے ان میں۔ لیکن مددگار حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کو کم ہم کہتے ہیں مددگار مجازی، مجازی طور پر مدد کرنے والا، امداد کرنے والا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، ہم اسے خدا سمجھ کر ان کی مدد نہیں مانگ رہے، بلکہ انہیں خدا کی عطا سے ہی مددگار جانتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ اللہ کی ولی، یہ اللہ کا بندہ ہے، خدا نہیں ہے، ان سے ہم جو مدد مانگتے ہیں وہ غیر اللہ سے مدد ہے، اس صورتحال میں کہ ہم اس کو خدا نہیں مانگتے بلکہ ہم اسے خدا کا بندہ مانتے ہیں، اور خدا کے بندے کو اللہ رب العزت نے ایسے کچھ ویوز، کچھ ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ مبارکین مدد فرما سکتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مبارک جو ہے وہ مدینہ منورہ کی ممبر پر کھڑے ہیں، اور اپنی ایک لشکر جو ایران کے شہر نہاوند میں ہے اور وہاں پر وہ لڑ رہے ہیں، لشکر کے سربراہ کا نام ہے ساریہ۔ تو جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو کہ آپ یہاں مدینہ منورہ سے آواز لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ تو
حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک مدینہ منورہ سے آواز لگاتے ہیں، اور ساریہ جو لشکر کا سربراہ ہے وہ نہاوند میں، ایران کے شہر نہاوند میں ان کی آواز کو سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور پلٹ کے جب دیکھتے ہیں تو واقعی دشمن پہاڑی کی بیک سائڈ پر حملہ آور ہونے کو ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک مدد ہے جو اللہ کے بندے نے دوسرے بندے کو اللہ کی اذن سے بندہ ہو کے وہ مدد عنایت فرمائی ہے۔ اب ساریہ کا بھی کمال دیکھو کہ انہوں نے ایک مدد کرنے والے ہستی جو خدا نہیں ہے، خدا کا بندہ ہے، جو باذن اللہ ان کی مدد کرنے کو آیا ہے، آواز اپنی سنائی ہے، تو ساریہ کو بھی یہ کمال حاصل ہے کہ انہوں نے ان کی آواز کو سماعت کی ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے اذن سے مدد لینا، اللہ کے اذن سے مدد دینا۔ تو جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، تو ہم اللہ کی ولی سمجھ کر اسے مددگار مجازی سمجھ کر ان سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی اس قوت کو، ان کی مدد کو ہمارے حال پر اللہ کریم نازل فرما دیتا ہے۔ اب سیم یہی تمام اولیاء اللہ سے مدد ہم مانگ سکتے ہیں۔ ہم سیدنا شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیہ سے بھی یہ مدد مانگ سکتے ہیں، بالفاظ دیگر بھی مانگ سکتے ہیں، اور اسی سے بھی ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ صاحب روضۃ القیومیہ نے لکھا ہوا ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک فرزند ارجمند جن کا نام محمد صادق تھا، محمد صادق رحمہ اللہ وہ طاعون کی وبا پر وفات پائے تھے۔ تو وفات ہونے سے قبل انہوں نے اپنے والد محترم مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو یہ فرمایا کہ میری وفات کے بعد جو بھی بندہ آپ کے پاس طاعون کا شکار ہو کے آئیں تو آپ نے ان کو صرف میرا نام لکھ کے دے دینا ہے، صرف کاغذ پہ لکھنا ہے محمد صادق، تو اللہ کریم اسے شفا عنایت فرماتا رہے گا۔ اور یہ پریکٹیکل کر کے آپ نے دکھایا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ محمد صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد جو بندہ بھی طاعون کی وبا پر ہوتا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو آپ ایک ٹکڑے پر، کاغذ کے ٹکڑے پر آپ کا نام محمد صادق لکھ کے ان کو دیا کرتا ہوتا تھا، اللہ اس نام کی وسیلے سے ان کو شفا عنایت فرماتا رہتا تھا۔ تو یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے یا جس پر الفاظ لکھی گئی ہے، یا آپ لے لیں تعویذ لے لیں جو ہم گلے میں لٹکاتے ہیں یا اپنی جیب میں رکھتے ہیں یا بازو سے باندھتے ہیں، تو ہم ان کو مددگار اور شفاکار حقیقی نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں مددگار اور شفاکار مجازی سمجھتے ہیں، جس کی توفیل اللہ کریم ہمیں شفا دیتا ہے، جس کی توفیل اللہ رب العزت ہماری حالت کو، بگڑے ہوئے حالت کو سنوارتے ہیں، اور جن کی توفیل اللہ کریم ان کی مدد کو ہماری شامل حال کر دیتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یا شیخ احمد فاروقی شیئا للہ یا مجدد الفسانی شیئا للہ، اور یہ مخصوص کسی ایک ولی کے لیے نہیں ہے، ہر ولی کو جس کی مدد ہم چاہتے ہیں ان کے حق میں ہم یہ پڑھ سکتے ہیں۔